إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. خطبہ مسونہ کے بعد سورہ طٰہٰ کی دو آیت کریمہ 75 اور 76 نمبر کی تلاوت کی گئی۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختصر سے وقت میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے جنت میں دلانے والے شرعی چند اعمال جو انسان کو جنت میں قصر یا محل دلائیں گے۔ کچھ باتیں گزشتہ جمعہ اس موضوع کے متعلق آپ کے سامنے کہی گئی، اسی کی ایک قسط آج کے مختصر سے وقت میں بیان کی جائے گی۔ دنیاوی اعتبار سے ہم اور آپ جہاں رہائش پذیر ہوتے ہیں، جسے ہم گھر کہتے ہیں، یہ گھرانہ اللہ کی بیش بہا نعمتوں میں سے ایک قیمتی اور بڑی نعمت ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں رب العالمین نے 3 آیات میں جہاں بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ کیا، سورہ نحل کی 78 اور 79 اور ایسے ہی 80، تو جو آخری آیت ہے جہاں پر بڑی نعمتوں کو بیان کر کے اللہ نے ختم کیا ہے، اسی میں
گھر کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنہ، رب العالمین نے تمہاری سکونت کے لیے، رہائش کے لیے بطور انعام تمہیں گھر نصیب کیا۔ یہ گھرانہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ جیسا کہ عام سا ضابطہ ہے، کوئی سی بھی نعمت کی قدر و قیمت اگر ہمیں پہچاننی ہے اور جاننی ہے تو رخ ان کی طرف کیا جائے جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، جو لوگ ان نعمتوں سے محروم کیے گئے۔ تو گھرانہ انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ ان کی طرف توجہ کر کے لگایا جا سکتا ہے جن کے پاس گھرانے کی نعمت نہیں۔ سر چھپانے کے لیے ایسے ہی آندھی، طوفان، بارش اور دیگر اذیت شدہ جو بھی وسائل ہیں جو انسان کو تکلیف دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جان لیوا بھی ہوتے ہیں، ان سب سے بچنے کے لیے ایک انسان کو بطور نعمت اللہ کی طرف سے گھر دیا گیا۔ تو یہ گھر کتنی بڑی نعمت ہے دنیاوی اعتبار سے، اس کا اندازہ ان کی طرف توجہ کر کے لگایا جا سکتا ہے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ دوسرے اعتبار سے، شرعی طریقے سے، دینی رجحان سے اور اسلامی نظریے سے، یہ گھرانہ جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے۔ 4342 اور ایسے ہی دوسرا نمبر 4343، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی محفل میں فتنوں کا تذکرہ کیا، صحابی ہیں عبداللہ بن عمرو، وہ بیان کرتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ اذا ذکر الفتنہ، ہم صحابہ کی جماعت ایک موقع سے رسول اللہ کے پاس مجلس میں تشریف فرما تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا تذکرہ کیا۔ فتنے خطرناک تھے، جیسا کہ ابتدا ہوئی، اللہ کے نبی کہتے ہیں اذا رأیتم الناس قد مرجت عہودهم وخفت اماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين اصابعه، لوگوں کو دیکھنا کہ جس وقت لوگ عہد و پیمان جو بھی وہ وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، اس کا پاس و لحاظ نہ کریں، توڑ دیں، اور خفت اماناتهم، جن کے سپرد امانتیں دی گئی ہیں وہ امانتوں میں خیانت کرنے لگے۔ یعنی ایک انسان بد عہد بن جائے اور بد دیانت ہو جائے، یا ایسے ہی خائن ہو جائے۔ اور آپ نے تیسرا فتنہ بیان کیا جو لوگوں کے اندر ہوگا کہ وَكَانُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا لوگ ایسے ہو جائیں گے، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے ملا لی۔ یہ اشارہ تھا کہ لوگ دین سے اتنے دور ہو جائیں گے، دینی تعلیم سے اتنے غافل ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک حق اور باطل کے بیچ میں امتیاز کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ وہ حق کو باطل سمجھ لیں گے، باطل کو حق سمجھ لیں گے۔ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، لوگ ایسے ہی ہو جائیں گے، حق کو باطل سے، باطل کو حق سے ملتبس کر دیا جائے گا، مختلط کر دیا جائے گا، ممتزج کر دیا جائے گا۔ یعنی صلاحیت، قابلیت ہی نہیں رہے گی کہ کون صاحب حق ہے، کون صاحب باطل ہے۔ لوگ دین سے اتنے دور ہوں گے اور دین سے غافل ہوں گے، بیزار ہوں گے، دین کو کچھ بھی حیثیت اور وقعت نہیں دیں گے۔ جب ان فتنوں کا تذکرہ رسول اللہ کی زبانی عبداللہ بن عمرو نے سنا، فوراً کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب ایسے فتنے میں دیکھ لوں، جعلنی اللہ فداک، میری پوری ذات آپ کے اوپر قربان ہے رسول اللہ۔ صرف آپ یہ بتائیے کہ اس وقت مجھے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ لوگ بدعہدی کریں،
خیانت کرے اور حق اور باطل کے مابین اختلاط کرے، امتزاج کرے، کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ حق کا راستہ کون ہے، باطل کا راستہ کون ہے۔ آج دیکھ لیجئے ہمارے سماج میں کتنے ایسے ہیں قرآن و سنت کے شیدائی فدائی سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جس راستے پہ ہیں عین اسے وہ جنت کا راستہ اپنے ذہن میں بیٹھائے ہوئے ہیں، جاگزی کیے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر قال اللہ قال الرسول کی روشنی میں دیکھا جائے تو ان کا وہ طریقہ، ان کا وہ راستہ جسے وہ جنت کا راستہ سمجھتے ہیں اور جس پر سب کچھ نیلام کرنے کے لیے مستعد اور تیار رہتے ہیں، حقیقت میں شیطان کا راستہ، دوزخ کا راستہ ہے۔ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، روشنی نہیں ہے کہ وہ پہچان سکیں حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ آج زیادہ تر اہل اسلام میں جو صرف نامی مسلم ہیں، یعنی نام عبداللہ، عبد الرحمن یا احمد، محمد ہے، انہوں نے بدعات کو سنت اور ایسے ہی کفر و شرک کو توحید سمجھ لیا۔ آج یہی ہو رہا ہمارے سماج میں، اسی لیے 106 نمبر کی وہ مشہور آیت جو اس طرح کے موضوع پر ہمیشہ ایک دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے، سورہ یوسف کی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن صرف دعوے سے ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ ایمان کا ایک حصہ ہے کہ زبان سے آپ ایمان کا اقرار کریں، ایمان کا اظہار کریں، لیکن ابھی یہ ایمان کے حقوق پورے طریقے سے ادا نہیں ہوئے۔ دوسرا مرحلہ تصدیق بالجنان کا ہے کہ آپ دل میں بھی جو زبان سے کہتے ہیں اسے پر یقین بنائیں، اس کی تصدیق کریں۔ اور تیسرا مرحلہ جو کہ عین ایمان ہے اور ایمان کا لازمی نتیجہ ہے، لازمی ثمرہ ہے، اور ایمان اسی سے ہی پہچانا جاتا ہے، وہ ہے العمل بالارکان۔ آپ اعضائے جسمانی سے ثبوت دیں کہ آپ مومن ہیں، آپ ایمان والے ہیں، لیکن ہمارے یہاں محض اقرار باللسان کو ایمان سمجھ لیا گیا، زبان کے نعروں کو، زبان کے اظہار کو ایمان تسلیم کر لیا گیا۔ اللہ کہتا ہے زیادہ تر لوگ زبان سے ایمان کا نعرہ تو لگاتے ہیں، یعنی کبرنا کا لفظ جیسے ہے اللہ اکبر کا جملہ کہہ دینا، نعرہ تکبیر، یا ایسے ہی آمنا و صدقنا کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم نے جو کچھ رسول اللہ پر نازل ہوا ہے سب کی تصدیق کر لی۔ اس طرح کے نعرے زبانوں سے بہت نکالے جاتے ہیں اور کانوں سے بہت ٹکراتے ہیں، لیکن حقیقت حال سے اللہ واقف کرا رہا ہے کہ جو محض زبان کے مسلم ہیں ان کا اللہ کے یہاں اہل اسلام میں کوئی شمار نہیں ہے، وہ ہم مشرکون، کیونکہ وہ دل اور کردار کے اعتبار سے مشرک ہیں۔ اگر انسان دل کے اعتبار سے یا کردار کے اعتبار سے مشرک ہوگا تو اگرچہ زبان کے اعتبار سے کتنے ہی ایمان کے دعوے کیوں نہ کر لیں، اللہ کے یہاں اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح کے فتنے بیان کیے تو صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص، اور جس وقت یہ سوال ہوا اللہ کے بندو، کیونکہ حدیث میں جہاں نوجوانوں کی اہمیت ہے، جیسا کہ ایک مشہور حدیث ہے 1031 نمبر کی صحیح مسلم کی، وَرَجُلٌ یا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، کہ جن نوجوانوں کو اللہ کل عرش کے سائے جگہ دے گا وہ کون ہوں گے خوش نصیب نوجوان؟ جنہوں نے اپنی فہم کا، اپنی عقل کا، اپنی طاقت اور قوت کا، ایسے ہی جو جو نعمتیں دی گئی ہیں ان تمام تر نعمتوں کا استعمال وہاں کیا ہوگا جہاں اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ صحابہ میں مثالی صحابی تھے عبداللہ بن عمرو، کس میں مثالی؟ نوجوانی میں، یعنی جن کو صحت اور تندرستی قوت دی گئی، جو نوجوان ہیں ان میں
سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، سب سے زیادہ رسول اللہ سے علم حاصل کرنے والے اور احادیث رسول کا ذخیرہ اکٹھا کرنے والے، یہاں تک کہ جو روایت صحیح بخاری کی ہے کتاب العلم میں حضرت ابو ہریرہ نے کہا مجھ سے زیادہ حدیثیں عبداللہ بن عمرو کے پاس تھی۔ فرق اتنا تھا کہ وہ حدیثیں حفظ کرتے تھے اور لکھتے تھے، میں حفظ کرتا تھا اور لکھتا نہیں تھا، تو پھر بعد میں ان کی لکھی گئی حدیث محفوظ نہ رہ سکی۔ نہیں تو عبداللہ بن عمرو یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے علم شرعی کا فیضان بھی بہت زیادہ حاصل کیا، اور جتنا علم حاصل کیا اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ سے توفیق اور سعادت بھی مانگی۔ کردار کو اتنا پاکیزہ بنایا کہ نوجوان صحابہ میں مثالی صحابی قرار دیے گئے۔ اسی لیے 757 ابن حبان کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو کہا تھا کہ آپ ہر روز رات میں قرآن نہیں ختم کر سکتے، یہاں تک کہ آپ کو اگر قرآن ختم کرنے کی اتنی ہی چاہت ہے تو کم سے کم 3 دن آپ کو قرآن ختم کرنے کے لیے لینے ہوں گے، اس سے کم میں آپ قرآن نہیں ختم کر سکتے۔ جب کہا گیا 1 مہینے میں، جب کہا گیا 20 دن میں، جب کہا گیا 15 دن میں، جب کہا گیا 1 ہفتے میں، تو یہ صحابی جواب یہ دیتے ہیں اللہ کے نبی انی اجد قوہ، میں نوجوان ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، توانا ہوں، مجھے عبادت کرنے کی اور مہلت دیجئے، میں زیادہ سے زیادہ اپنی طاقت کا، جوانی کا استعمال اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے نوجوان کہاں ہیں؟ ان کے خیالات کیا ہے، ان کے عزائم کیا ہیں، اور ایسے ہی ان کے حرکات اور ان کے سکنات کیسے ہیں؟ وہ اسلام سے دور ہونے کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں، یا ایسے ہی فحاشی کرنے کو، بدفعلی کرنے کو، شیطنت اور نجاست کے راستے اختیار کرنے کو وہ اپنی جوانی کی سرخروئی سمجھتے ہیں، کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ نمایاں فرق ہے ہم میں اور صحابہ میں کہ ان کی ساری نعمتیں اللہ کی رضا میں، اس کی خوشنودی میں لگی، اسی لیے کامیابی کا افق پر، سما پر، آسمان پر سب سے زیادہ روشن ستارہ بن کر کے وہ چمکے۔ اور آج ناکامی، نامرادی ہمارے گلے کا طوق ہے، جدھر بھی ہم جائیں ہمیں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگتا، ہماری وقت اور ہماری حیثیت کچھ نہیں، جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، اپنے مشن کے لیے، اپنے مفاد کے لیے ہمارا استعمال کرتا، یہاں تک کہ خون تک بہاتا ہے، کیونکہ ہم دین سے دور ہو گئے۔ ہماری منزل جنت نہیں، ہماری منزل محض دنیا بن گئی، ہمارے دل میں ایمان کی وقعت اور حیثیت نہیں۔ یہ ظاہری کپڑے، یہ ظاہری زیب و زینت، یہ ظاہری حسن و جمال کے وسائل، یہ سب ہمارے لیے بہت زیادہ ہو گئے، ایمان سے، اسلام سے، توکل سے، یقین سے، ان سب سے بالا تر ہو گئے۔ اسی لیے آج ہماری یہ وقعت ہے، یہ حیثیت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا کہ آپ اس طرح کے فتنے دیکھیں تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ گھر کتنی بڑی نعمت ہے، یہ دنیا کا گھر ہے۔ الزم بیتک، عبداللہ بن عمرو، اگر آپ لوگوں کے شرارت شدہ فتنوں سے، جن فتنوں میں آ کر کے آپ بھی اللہ کے عذاب کا لقمہ بن سکتے ہیں، اگر ان سے بچنا چاہتے ہیں اپنے گھر کو لازم پکڑیں۔ الزم بیتک، یہ گھرانہ ہے تو ہم فتنوں سے محفوظ کیے جائیں گے۔ جیسے دنیاوی اعتبار سے بارش تیز ہو، آندھی طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، یا ایسے ہی کوئی اور دوسری ایذا دینے والی شے، آسمانی کوئی وبا ناگہانی نازل ہو جائے، تو انسان سب سے پہلے بچنے کا سہارا کہاں لیتا ہے؟ گھر کا لیتا ہے۔
اور اگر گھر ہے تو ہو سکتا ہے بچا لیا جائے، کیونکہ گھر کے جو فوائد ہیں اس میں سے ایک بنیادی فائدہ ہے کہ آدمی دنیا کی مصیبتوں سے بچایا جاتا ہے، دھوپ سے بچنا ہے، ٹھنڈک سے بچنا ہے، ایسے ہی لوگوں کے ظلم و ستم سے، ان کی بدنگاہی سے بچنا ہے، حاسدانہ نگاہ سے بچنا ہے، اور دوسری جو اذیتیں لوگ دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، ان سے بچنا ہے، شور شرابے سے بچنا ہے۔ تو آدمی کا ملجا کہاں ہے، ماوا کہاں ہے، آدمی کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس کا گھر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھرانے کی اہمیت بتائی۔ دوسری حدیث میں، کیونکہ فتنوں سے بچنے کے لیے پہلا ذریعہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہی سکونت پذیر رہیں، قرار پکڑے۔ اور ایک حدیث جیسا کہ ابھی جس کا ریفرنس آپ کے سامنے دیا جائے گا 2406 2406 نمبر کی ہے، اور امام ترمذی نے اسے نقل کیا، عقبہ بن عامر ہے۔ دوسرے حدیث میں کہیں حضرت ابو امامہ کا ذکر ہے، مختلف صحابہ ایک حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کسی موقع سے آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ انی ارید النجاہ، اللہ کے نبی مجھے نجات چاہیے، میں نجات چاہتا ہوں۔ یہ حدیث ہم نے سنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ضابطے بتائے آپ کو نجات کیسے مل سکتی ہے، اور اس میں سے پہلے کہا املک علیک لسانک، انسان اپنی زبان پر قابو رکھے، زبان کا مالک بنے، نہ کہ وہ زبان کے تابع ہو، زبان اس کی مالک نہیں بننی چاہیے۔ اگر آپ اپنی زبان پر کنٹرول کر لے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے بولو لیکن پہلے تولو، تول کے بولو، کیونکہ انسان کا زبان سے نکلا ہوا تیر بے نشان بھی نہیں ہوتا، بے ہدف بھی نہیں ہوتا، وہ لگتا ہے جہاں جا کے اسے لگنا ہے۔ اور یہ ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی اور انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو بیان کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا ضابطہ نجات انسان کو کیسے ملے کہا املک علیک لسانک، آپ کی زبان آپ کے تابع ہو، زبان سے اچھی بات کہیں، اور اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتے ہیں تو خاموشی آپ کے ایمان کو بچائے گی۔ خاموش رہیے، کیونکہ خاموش رہنے سے عقل مند بھی رہیں گے، مومن بھی بنے رہیں گے، لیکن اگر بے قابو ہو کر کے گفتگو کی گئی تو ناداں بھی بے عقل بھی شمار کیے جائیں گے، اور اللہ نہ کرے زیادہ حدود تجاوز کی تو ایمان اور اسلام سے بھی دست بردار کر دیے جائیں گے۔ یہ شریعت نے سکھایا ہے۔ اسی لیے انسان کو زبان کی ملکیت پر غور کرنا چاہیے کہ زبان ہمارے تابع ہے یا ہم زبان کے تابع ہیں، کیونکہ یہ زبان انسان کو پان اور لات دونوں ہی کھلاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث 2407 نمبر کی جامع ترمذی میں کہ پورے اعضائے جسمانی پارٹس آف دا باڈی انسان کے اذا اصبح ابن آدم فإن الاعضاء كلها تكفر اللسان، پورے پارٹس آف دا باڈی اعضائے جسمانی ابن آدم کے جب ابن آدم صبح کرتا ہے، ہماری زندگی میں جتنی صبح ہم دیے گئے ہیں اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ جسم کے پورے اعضاء چھوٹے یا بڑے زبان سے التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں اتق اللہ فینا، ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر، ان استقمت فاستقمنا وان اعوججت فاعوججنا، اگر تو ٹھیک رہی تو پھر ہم بھی ٹھیک رہیں گے، لیکن اگر تو کنارہ کش ہوئی یا ایسے ہی صراط مستقیم سے ہٹ گئی تو ہم سیدھے ہوتے ہوئے بھی صراط مستقیم سے ہٹا دیے جائیں گے۔ اور اس کا تصور یا ایسے ہی ایگزامپل کے طور پر ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، بد زبانی زبان سے نکلتی ہے، مثلا لعن طعن ہو، سب و شتم ہو، یا ایسے ہی کسی کے خلاف ادب کے خلاف گفتگو ہو، تو یہ زبان گستاخی کرتی ہے، لیکن سزا کسے ملتی ہے؟
سزا اعضائے جسمانی جو دوسرے ہیں ان کو ملتی ہیں۔ بسا اوقات انسان کے چہرے پر تماچا رسید کیا جاتا ہے، یا ہاتھ پر ضرب لگائی جاتی ہے، یا پھر پیروں پر ضرب لگائی جاتی ہے، اور گستاخی کس نے کی؟ زبان نے۔ اسی لیے دینی اعتبار سے بھی یہی زبان انسان کے ایمان کو سلامت رکھتی ہے اور اس کے اسلام کو مستقیم بناتی ہے، اور اگر اسلام مستقیم رہنا ہے تو زبان کا مستقیم رہنا ضروری ہے۔ 2554 ترغیب و ترہیب کی جو روایت ہے، لا يستقیم ایمان عبد حتی يستقیم قلبہ ولا يستقیم قلبہ حتی يستقیم لسانہ۔ یہ حکیم الامہ جن کو اللہ کی طرف سے حکمت کے گوہر اور موتی دیے گئے تھے ان کی گفتگو ہے، اور اس کو اگر کبھی اندازہ کرنا ہے تو کر لیجئے گا، انسان کا ایمان کبھی بھی مستقیم نہیں رہ سکتا، سیدھا نہیں رہ سکتا، استقامت پہ نہیں رہ سکتا، یہاں تک کہ اس کا دل مستقیم بن جائے۔ 1599 نمبر کے ایک حدیث جو کہ صحیح مسلم کے اندر ہے، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن وہ ٹکڑا گوشت کا معمولی سا ہے، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، وہ درست رہے گا تو پورا جسم درست رہے گا، وہ صالح رہے گا پورا جسم صالح رہے گا، وہ فاسد ہو گیا، وہ بگڑ گیا، پورا جسم برباد ہو جائے گا۔ رسول اللہ نے کہا وہ معمولی سا چھوٹا سا ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی دل کی بیماری بڑی خطرناک ہوتی ہے، جو مرض کے اعتبار سے بہت چھوٹی رہتی ہے، لیکن انسان اگر اس کی کیئر نہ کرے اور جلد اس کا علاج نہ کروائے تو یہ بیماری جان لیوا ثابت ہو جاتی ہے، انسان کو دنیا سے رخصت ہی کر دیتی ہے۔ تو انسان کا ایمان مستقیم کب رہے گا؟ جب دل مستقیم رہے گا۔ آگے سنیے، یہ حکیم الامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے، اور یہ وحی من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی ہے۔ کسی کا ایمان، کسی کا دل، یہ دونوں صحیح ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس کی زبان صحیح نہیں ہے۔ اگر زبان صحیح ہے تو دل صحیح رہے گا، دل صحیح رہے گا تو ایمان صحیح رہے گا، کیونکہ دل میں ہی ایمان بستا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا ضابطہ کامیابی کا یہ بتایا کہ اپنی زبان پر کنٹرول، قابو ہو۔ دوسرا، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، آپ کا گھر آپ کے لیے کشادہ ہو، کافی ہو۔ آج ہم بطور ذمہ داری بھی گھر میں نہیں رہتے، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تبلیغ کرنا، تنشیر کرنا، اسلامی اور جو رفاہی امور ہیں، خدمت خلق ہے، لوگوں کے معاملات ہیں، ان کو حل کرنا، یہ بڑی عبادت ہے بھائی، بڑی عبادت ہے۔ 2699 نمبر کی صحیح مسلم کی روایت ہے، قوم کی خدمت کیجئے، انسانوں کے فائدے میں آپ اپنا حصہ ضرور ڈالیے، مفید بنیے، مستفید بنیے، لیکن یہ سب نفل ہے، یہ سب کفایہ ہے، کچھ کریں گے سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ آپ اپنے گھروں میں اپنی اصلاح، گھرانے کی اصلاح جو اللہ نے آپ پر واجب کی ہے، 1636 سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ سائل عما استرعاہ، اللہ نے جن کو جو ذمہ داری دی ہے، کل بروز حشر سارے خلائق کے سامنے اللہ سوال کرے گا، احفظ ام ضیع، کیا اس ذمہ داری کو بحسن خوبی نبھایا یا پھر اس میں خیانت کی، کوتاہی کی؟ اور آگے حدیث کہاں ختم ہوتی ہے؟ حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ، دیکھیے جتنی ذمہ داری جن کے حوالے ہیں یہ تو عام ہے، ہم گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے۔ کوئی مسجد کا ٹرسٹ ہے، کوئی مدرسے کا ناظم ہے، یا ایسے ہی کوئی محلے اور سماج کا بڑا بنایا گیا ہے، ذمہ داری بہت مختلف ہے، ہم گننا چاہیں نہیں گن سکتے۔ ان ساری ذمہ داریوں میں سے
سب سے اہم ترین ذمہ داری کو حدیث میں گنایا ہے، یہی ہے ذکر الخاص بعد العام۔ یہ ضابطہ ہے کہ جب عام کے بعد کسی خاص کو ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خاص بڑا اہم ہوتا ہے۔ 87 نمبر کی ایک آیت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے سورۃ الحجر میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ قرآن عظیم اللہ نے کہا، لیکن قرآن عظیم میں سے سورہ فاتحہ کو خاص کر کے ذکر کیا گیا۔ کیا سمجھایا گیا؟ کہ جو مقام قرآن کی سورتوں میں سورہ فاتحہ کا ہے وہ کسی اور سورت کا نہیں ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، لیلۃ القدر میں فرشتے اور فرشتوں میں سے ہی ایک ذات ہے حضرت جبرائیل، لیکن الگ سے ان کا ذکر کیا گیا۔ کیا سمجھانے کے لیے، کیا بتلانے کے لیے کہ نوع ملائکہ میں، صنف ملائکہ میں جو مقام حضرت جبرائیل کا ہے وہ کسی اور فرشتے کا نہیں ہے، اسی لیے بالخصوص ان کا ذکر کیا گیا۔ اس حدیث میں 1636 نمبر کی سلسلہ صحیحہ کی پہلی ابتدا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ سائل عما استرعاہ، اللہ نے جن کو جو ذمہ داری دی ہے کل بروز حشر اس کے تعلق سے سوال کرے گا۔ اور سوال کیسا ہے؟ احفظ ام ضیع، کیا اس ذمہ داری کو نبھایا گیا یا اس میں غفلت برتی گئی؟ ٹکڑا کہاں ختم ہوتا ہے؟ ساری ذمہ داریوں میں سے کون سی ذمہ داری بتلائی گئی بطور خاص؟ حتی یسأل الرجل یا حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ، سارے ذمہ داروں میں سے جو گھر کا ذمہ دار ہے اللہ بالضرور بالخصوص اس سے اس کے گھرانے کی ذمہ داری میں سوال کرے گا۔ آج ہمارا وقت باہر زیادہ ہے یا ایسے ہی اصلاح معاشرہ ہے، دوسرے امور ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، اسی میں ہی ہم مصروف رہیں۔ گھر کی اصلاح، گھرانے کی اصلاح، گھر میں موجود افراد اور اشخاص کی اصلاح یہ واجب ہے، فرض عین ہے۔ اگر ہم نے اس کے لیے وقت نہیں دیا تو میدان محشر میں عابد ہوں گے نا، زاہد ہوں گے، نمازی ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، یا ایسے ہی اور دوسری عبادتوں کے علم بردار ہوں گے تو بھی بخشے نہیں جائیں گے۔ آج ہمارا تعلق ہمارے گھرانے سے محض ہماری ضرورت کا ہے، ہماری حاجت کا ہے، جبکہ باہر سے ہمارا رشتہ اتنا ہونا چاہیے ہماری ضرورت اور ہماری حاجت کا۔ گھرانہ ہی ہمارے لیے حفاظت ہے، گھرانہ ہی ہمارے لیے ساری بلاؤں سے دینی ہو یا دنیاوی ہو بچنے کا ایک قلعہ ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں زیادہ وقت دیتے ہیں تو آپ سماج معاشرے کی دوسری برائیوں سے بھی اور ایسے ہی دنیاوی دوسری آفتوں سے بھی محفوظ کیے جائیں گے۔ ابھی وبا تھی، وبا میں سب سے زیادہ پرچہ کس کے تعلق سے کیا گیا؟ اکثیر علاج یہ وبا سے بچنے کے لیے کیا بتایا گیا؟ آپ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، لیکن کیسے بھائی؟ اپنے گھرانے میں جہاں پر بھی اللہ نے آپ کو رہائش دی ہے وہاں پر آپ محفوظ رہیں گے اگر گھرانے میں ہی قرار پکڑیں گے، گھرانے میں ہی سکونت اختیار کریں گے۔ یہ جملے ہم نے بہت سنے، اسٹے ہوم اسٹے سیف۔ آپ گھر کو لازم پکڑیں گے، یہ وبا آپ کا نہیں کچھ بگاڑے گی، لیکن جیسے گھر کی یہ دیواریں پھلانگیں گے بلا ضرورت اور باہر نکلیں گے، وبا آپ کو اپنی زد میں لے لے گی۔ تو دنیاوی آفات سے، دنیاوی اذیتوں سے بھی حفاظت کا قلعہ گھر ہے، اور دینی جو روحانی برائیاں ہیں جن سے بچنے کے لیے شریعت نے ہم کو بہت تاکید کی ہے۔ آپ غیبت سے بچیں، آپ چغلی سے بچیں، ایسے ہی بری عادتوں سے بچیں، جھوٹ بولنے سے بچیں، ان سب سے کہ یہ ساری بری عادتیں انسان کے اندر جلد از جلد کس طریقے سے آتی ہے؟ صحبت سے آتی ہے۔ صحبت، جب آپ کی گھرانے کے باہر صحبت بری ہوتی ہے
تو پھر یہ پوری بری عادتیں آپ میں سرایت کر جاتی ہے۔ اس لیے ایک انسان نجات پانا چاہتا ہے، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، دینداری ہو رہی ہے یا بددینی ہو رہی ہے، اللہ کی رضا خوشنودی کے اعمال ہو رہے ہیں یا پھر شیطان کو راضی رکھنے، شیطان کو خوش کرنے کے اعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب کے تعلق سے ایک گھر کے ذمہ دار کو معلومات ہونی چاہیے، اور یہ تب ممکن ہے جب ایک انسان کا زیادہ وقت گھر میں ہی ہو، وہ گھر میں ہی رہے، کیونکہ آپ دنیا میں اگر اپنے گھرانے کو جنت نما بنائیں گے، بغیر دین کے تو آپ جنت نما نہیں بنا سکتے۔ یہ دیواریں، یہ اینٹ، یہ کانکریٹ، یہ ریت، اس کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے۔ ایگزامپل لیجئے، جیسے ابھی یہ شاہانہ مسجد میں الحمدللہ ہم اور آپ موجود ہیں، یہاں کی زیب و زینت جب دیواروں کو پینٹ کر کے یا ایسے ہی دیواروں پر اے سی لگا کر کے یا یہ فین وغیرہ لگا کر کے اس کو زینت بخشی گئی ہے، جب پینٹ نہیں ہوا تھا اور یہ سارے آسائش کے وسائل نہیں لگائے گئے تھے تو عمارت کیسی تھی، عمارت کا رنگ کیسا تھا؟ تو جو ریت کا رنگ ہوتا ہے، بالو کا رنگ ہوتا ہے، اینٹ کا رنگ ہوتا ہے یا کانکریٹ کا ہوتا ہے، اس میں کوئی تاثیر نہیں ہے کہ وہ تحسین آپ کو دیں، وہ تزیین آپ کو دیں، کہ وہ آپ کو زینت بخشیں، وہ آپ کو قابل حسن بنائیں۔ جب آپ یہ سارے حسن کے وسائل ان کے اوپر چڑھاتے ہیں، لگاتے ہیں، تب یہ عمارتیں آپ کو حسن فراہم کرتی ہیں، زیب و زینت دیتی ہے۔ تو ہمارا گھر یہ انہی تمام تر ذریعوں سے بنا ہوا ہے یا اشیاء سے بنا ہوا ہے۔ گھر کی اینٹ میں، گھر کی ریت میں اور کانکریٹ میں کوئی تاثیر نہیں ہے کہ وہ گھرانہ انعام اور اکرام کا گہوارہ بنے، کہ وہ گھرانہ اطمینان اور سکون کا مرکز بنے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا گھرانہ اطمینان اور سکون کا مرکز بنے، انعام اور اکرام کا گہوارہ بنے، برکتوں کا نزول ہو، تو پھر ہمیں وہی کرنا ہوگا جو ان چیزوں کے لیے لازم ہے۔ دین کو اپنانا ہوگا، شمع دین کو گھرانے میں فروزاں کرنا ہوگا۔ آپ بتائیے، مسجد یہ بھی ایک بلڈنگ ہے نا، دوسری بلڈنگوں کی طرح، جو شاپنگ مال ہے، شاپنگ سینٹر ہے، وہاں پر بھی عمارت ہے، یہاں پر بھی عمارت ہے، بناوٹ میں یا ایسے ہی دیکھنے میں کچھ قدریں مختلف ہوگی، لیکن اس گھرانے کی اتنی فضیلت کیوں کہا گیا؟ 671 نمبر کی حدیث صحیح مسلم کی، احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے محبوب ترین جگہ اللہ کے نزدیک، اللہ جس جگہ کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے وہ مسجد ہے۔ ہو سکتا ہے آپ بازار کی طرف جائیں تو آپ کو اس سے بھی زیادہ خوبصورت، اس سے بھی زیادہ دنیاوی وسائل سے لیس، دنیاوی عیش و عشرت کے سامان سے لبریز عمارتیں نظر آئیں۔ 5 اسٹار ہوٹلیں بھی ہیں، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، جس میں ساری لذت یا عیش و عشرت کی اشیاء موجود ہیں۔ پھر یہ جگہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر دین کا چراغ روشن کیا جاتا ہے، یہاں پر اللہ کے نام کو بلند رکھا جاتا ہے، یہاں پر تلاوت قرآن کو اپنا شعار اور اپنا وطیرہ بنایا جاتا ہے۔ اسی لیے 36 نمبر کی ایک آیت ہے سورہ نور کی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع فیہ ویذکر فیہا اسمہ، جتنے گھر ہیں اللہ کے، اللہ نے بندوں کو کہا ہے میرے گھر میں میرا نام بلند کرو، میرا ذکر میرے گھر میں جاری رکھو، تسبیح، تحلیل، تکبیر، تحمید اس کا اجرا کرو۔ تو مسجدیں اللہ کو کیوں پسند ہیں؟ اگرچہ بازار کی بہت سی عمارتوں سے دنیاوی اعتبار سے یہ مسجد کمتر ہے، جس میں عیش و عشرت کے سامان اتنے نہیں جتنے ان عمارتوں میں ہیں، پھر بھی اللہ کو یہ مسجد کیوں سب سے زیادہ پسند؟ کیونکہ یہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، یہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ہمارے گھرانے اللہ کے بندوں چھوٹے ہی ہوں
تنگ ہوں، یا ایسے ہی دنیاوی عیش و عشرت سے لبریز نہ ہو، دنیاوی سامان اس میں زیادہ نہ ہو، لیکن اللہ کا ذکر ہوگا، نمازیں پڑھی جائیں گی، تلاوت قرآن کا شعار ہوگا، تو وہ گھرانے برکت کا گہوارہ ہوں گے، وہ گھرانے انعام اور اکرام سے لبریز ہوں گے، فرشتوں کی حمایت اور حفاظت میں ہوں گے۔ ایسے گھرانوں میں فرشتے ہمیشہ نازل ہوں گے۔ اسی لیے 778 نمبر کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اذا قضا احدکم صلاتہ فی المسجد۔ یہ جملہ ہم سنیں، لیکن آج ہم اس کی بھی فرما برداری نہیں کرتے، اس کی بھی تابعداری نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو، مرد حضرات سے یہ خصوصی خطاب ہے، اے اللہ کے بندو، جب تم اپنی نمازیں جو واجباً تمہیں مسجد میں ہی ادا کرنی ہیں، فرض نمازیں اللہ کے بندو ہمیں مسجد میں ہی پڑھنی ہیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں جب تم اپنی نمازیں مسجد میں ادا کر لو جو مسجد میں ہی ہوتی ہیں، آگے حکم دیا گیا فَلْيَجْعَلْ نَصِيبًا مِّن صَلَاتِهِ لِبَيْتِهِ۔ تو نمازوں میں سے کچھ نماز جو مسجد میں بھی ہو سکتی ہیں، مسجد کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں، ایسی نمازوں کو اپنے گھر کا حصہ بناؤ، ایسی نمازوں کو اپنے گھر کے لیے ضروری بناؤ۔ یعنی ہم مسجد میں آئیں، جیسے ابھی جمعہ کے بعد ہم 2 یا 4 رکعات پڑھنے کے پابند ہیں، لیکن وہ سنت موقدہ ہیں، ہم یہاں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں جب فرض نماز آپ مسجد میں پڑھ لو تو بقیہ جو نمازیں ہیں، الفاظ حدیث فَلْيَجْعَلْ نَصِيبًا لِبَيْتِهِ فِي صَلَاتِهِ، اپنی نماز کا کچھ حصہ ضرور اسے اپنے گھر کے لیے رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ شریعت میں کچھ عبادت ہی ایسی ہیں جن کی وجہ بتائی گئی، یہ آپ کو کیوں کرنا ہے، یہاں پر بھی یہ کس لیے کرنا ہے کہ ہم جو سنت موقدہ ہیں وہ گھر میں ہی پڑھیں۔ اسی لیے 73 نمبر کی جو حدیث ہے، 731 نمبر کی صحیح بخاری کی، کہ ساری نمازوں میں سے سب سے بہترین نماز انسان کی اس کے گھر میں ہی بہتر ہے سوائے فرض نماز کے۔ افضل صلاة المرء فی بیتہ الا الصلاة المکتوبہ۔ کہا گیا آپ یہ کیوں کریں، اپنی نماز اپنے گھرانے کے لیے رکھیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِن صَلَاتِهِ خَيْرًا۔ اللہ آپ کی اسی نماز کے حصے داری کو جو آپ نے گھر میں ادا کی ہے، خیر و برکت کا ذریعہ بنائے گا۔ یہ نمازیں آپ کے گھر کو خیر اور برکت سے ہمکنار کرے گی، وہ دنیا میں ہی گھرانہ جنت نما بن جائے گا، اور جب دنیا میں گھرانہ جنت نما بنتا ہے تو انسان کے لیے جنت میں اللہ محل عنایت کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے گھرانے کو دنیا میں جنت نما نہیں بنا سکے تو پھر جنت کا جو محل ہے اس کا تصور ہم نہیں کر سکیں گے۔ یا ایسے ہی جو ہماری آرزو تمنا ہے، دیرینہ خواہش ہے کہ اللہ جنت میں محل ہمیں عنایت کرے، وہ محل ہم نہیں پا سکیں گے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں وسائل کے طور پر ابھی بھی باقی ہیں، کیونکہ ایک بھی وسیلہ ابھی ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ مختصر سا وقت ہوتا ہے خطبے کا، اور قرآن اور حدیث کی باتیں آپ کے سامنے جو بیان کی گئی وہ وقت کی تنگ دامنی کے مطابق بہت زیادہ تھی، اس لیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمارے گھرانے کو دیندار بنائے، جو حقوق گھرانے کے دینی ہیں اسے سمجھنے اور ایسے ہی اس کی بجا آوری کرنے کی توفیق اور سعادت اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور کچھ جو اعمال انشاءاللہ آئندہ ہم بیان کریں گے اس کے مطابق رب العالمین ہمیں جنت کے اندر محل حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔